صدیوں پہلے عرب کی خشک سرزمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جسے دنیا قوم سمود کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور، لمبے قد والے اور حیرت انگیز قابلیت رکھنے والے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایسی قوت تھی کہ وہ سخت پہاڑوں کو بھی کھود کر اپنے لیے شاندار گھر بنا لیا کرتے تھے۔ وہ چٹانوں کے سینے میں ایسے نقش و نگار تراشتے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ مگر طاقت کے ساتھ ان کے دلوں میں غرور بھی بڑھنے لگا۔ وہ کہتے، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہم پہاڑوں کو چیر دیتے ہیں، ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، ہمارے یہ بت ہی ہمارے اصل خدا ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنے اصل رب یعنی اللہ کو بھول گئے۔ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر بڑے بڑے بت بنائے اور انہی کے سامنے جھکنے لگے۔ ان کا راہ راست سے بھٹک جانا بڑھتا گیا۔ گناہ عام ہو گیا، ظلم عام ہو گیا، اللہ کا خوف دلوں سے اٹھ چکا تھا۔ لوگ لڑتے جھگڑتے، چوری کرتے، قتل کرتے اور ہر برائی کو معمول سمجھتے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم میں پہلے سے معزز، سمجھدار اور ایماندار انسان سمجھے جاتے تھے۔ لوگ ان کی عقل و حکمت کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو تو وہی لوگ کہتے، صالح، کیا تم ہمیں ان بتوں سے روکنے آئے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ تو ایک نئی اور عجیب بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نہایت سکون سے جواب دیتے، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، زمین میں بسایا اور بے شمار نعمتیں دیں۔ اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ مگر قوم کے سرداروں پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اور زیادہ سخت ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں وہ نشانی دکھا دوں جو تم مانگ رہے ہو تو کیا تم سچ میں ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے غرور سے کہا، ہاں، اگر تم واقعی سچے ہو تو اس سخت پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، ایسی اونٹنی جو کسی انسانی طاقت سے ممکن نہ ہو بلکہ اللہ کا معجزہ ہو۔ یہ بہت بڑا مطالبہ تھا۔ پوری قوم تماشا بن کر کھڑی ہو گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حضرت صالح علیہ السلام پر جم گئیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی اور پھر وہ ہوا جو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پہاڑ لرزنے لگا، چٹان میں دراڑ پڑی، زمین ہلی اور سب کی آنکھوں کے سامنے اس پتھر سے ایک شاندار، روشن، صحت مند اونٹنی نکل آئی۔ لوگ حیران ہو گئے، کچھ خوف زدہ ہوئے، کچھ چپ رہے اور کچھ نے اسے جادو قرار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اس کا پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے، جس دن یہ پانی پیے گی اس دن کوئی دوسرا جانور پانی نہیں پیے گا، اور اگلے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے لیکن یہ اونٹنی نہیں پیے گی۔ کچھ لوگ اس معجزے کے بعد ایمان لے آئے، مگر قوم کی اکثریت کے دل پہلے کی طرح سخت ہی رہے۔ اونٹنی کا معجزہ پوری قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ پہاڑ جنہیں یہ لوگ آزاروں سے کاٹتے تھے، آج انہی پہاڑوں نے اللہ کے حکم سے ایک زندہ جانور کو جنم دیا۔ عقل رکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کمال نہیں بلکہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ قوم کے دلوں میں غرور، ضد اور حسد بھر چکا تھا۔ ابتدا میں لوگ اونٹنی کو حیرت سے تکتے رہے۔ کچھ نے اسے اللہ کی نشانی سمجھا، کچھ نے کہا یہ تو صرف جادو ہے، صالح نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن اونٹنی کا وجود کسی دھوکے سے کم نہ تھا۔ وہ قوم کے درمیان آزاد گھومتی، عام جانوروں سے کئی گنا بڑی اور مضبوط تھی۔ جس دن اس کا پانی پینے کا وقت ہوتا وہ کنویں کے پاس آتی، اپنا حصہ لیتی اور باقی دن زمین میں چرنے چلی جاتی۔ ایمان والوں کے دل خوش تھے، وہ اللہ کے شکر گزار تھے کہ انہیں اتنی بڑی نشانی دکھائی گئی۔ لیکن دوسری طرف کفار کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کہتے، یہ اونٹنی ہماری بستی کی خوشی چھین رہی ہے، ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ صالح کی یہ نشانی ہمیں اپنے بتوں کے سامنے شرمندہ کرتی ہے۔ اگر ہم نے اسے ختم نہ کیا تو لوگ صالح پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یوں وہ لوگ اکٹھے بیٹھے، خفیہ طور پر منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں ایک ظالم، سنگ دل، سخت دل جوان تھا، قدار بن سالف۔ وہ اپنی طاقت اور وحشت کے لیے مشہور تھا۔
قوم کے بدبخت سرداروں نے اسی آدمی کو آگے کیا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ہوا میں سکوت تھا اور اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ آرام سے چل رہی تھی۔ اسی وقت چھپتے چھپاتے یہ لوگ نکلے۔ پہلے انہوں نے اونٹنی کے بچے کو ڈرایا، وہ گھبرا کر بھاگ گیا۔ پھر قدار آگے بڑھا، ہاتھ میں نیزہ تھا، ایک وار، پھر دوسرا وار، اور وہ عظیم اونٹنی جسے اللہ نے اپنی نشانی بنا کر بھیجا تھا زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ پھر انہوں نے قہقہا لگایا، دیکھا ہم سے طاقتور کون ہے؟ ہم نے سالے کی اونٹنی مار دی، اب کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صبح ہوئی، بستی میں شور مچ گیا، ایمان والے رونے لگے، عام لوگ حیران رہ گئے اور کفار خوشی سے ایک دوسرے کے کندھے تھپتھپا رہے تھے۔ جب یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی تو ان کے چہرے پر غم اور درد چھا گیا۔ انہوں نے بلند آواز میں قوم کو جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، وہ نشانی جس نے اسے اپنی قدرت سے بھیجا تھا۔ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے بغیر نہیں رہے گا۔ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اپنے گھروں میں رہو، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ تم پر نازل ہوگا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، بس 3 دن؟ ٹھیک ہے صالح، آؤ دیکھتے ہیں کہ 3 دن بعد تمہارا رب کیا کر لیتا ہے۔ ایمان والے تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا، اے نبی خدا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، جن پر ایمان ہے وہ اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گے، لیکن اب اس بستی پر اللہ کا غضب ضرور اترے گا۔ اس اعلان کے بعد بستی میں عجیب سا خوف، عجیب سا سناٹا اور عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ کفار بظاہر ہنس رہے تھے مگر ان کے دلوں میں ایک نامعلوم ڈر بیٹھ چکا تھا۔ پہلا دن گزرا اور ہر گھر والوں نے ایک خوفناک بات محسوس کی، ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ اگلا دن آیا تو قوم کے چہرے سرخ ہو گئے، آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی لیکن زبان پر ضد اور انا کی دیوار کھڑی تھی۔ پھر آیا تیسرا دن، اس دن ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے، ڈراؤنی شکلیں، بدن میں کپکپاہٹ اور آنکھوں میں موت کا سایہ۔ حضرت صالح علیہ السلام صبح کے وقت اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر بستی سے دور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اللہ کا فیصلہ اترنے والا ہے اور ایک نبی اپنی قوم کے سامنے عذاب دیکھ کر کھڑا نہیں رہتا۔ وہ جاتے جاتے بستی کی طرف پلٹے اور ان کا چہرہ درد سے بھر گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اے میری قوم، کاش تم مان لیتے، کاش تم اللہ کی نشانی کو قتل نہ کرتے، کاش تم تکبر چھوڑ دیتے۔ شام ہونے لگی اور پھر اچانک زمین ہلنے لگی، آسمان سے ایک خوفناک آواز اتری، ایسی آواز جو نہ کان برداشت کر سکے، نہ دل، نہ جسم، ایک قیامت خیز چیخ۔ اس چیخ نے پہاڑوں کو ہلا دیا، گھر لرزنے لگے، چٹانیں پھٹنے لگیں، دیواریں گر گئیں۔ جو لوگ اپنے پتھریلے گھروں میں جا چھپے تھے وہ وہیں کے وہیں جم گھڑے، ان کے جسم یوں ٹوٹ کر گر پڑے جیسے کسی قوت نے ان کی روح کھینچ لی ہو۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور پوری قوم زمین پر گری پڑی تھی۔ زوردار چیخ کے بعد ایک شدید زلزلہ آیا، زمین نے ان کے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے محل، ان کے باغات، ان کے کنویں سب ریت میں بدل گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ قوم جس نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، جو اپنے ہاتھوں کی طاقت پر ناز کرتی تھی، جو کہتی تھی ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، آج ریت کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس ہلاکت کے بعد جب فضا پرسکون ہوئی تو بستی میں صرف خاموشی باقی تھی، ایسی خاموشی جس میں عبرت تھی، تنبیہ تھی اور ایک دردناک پیغام چھپا ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اس بستی کی طرف آئے۔ انہوں نے اس بستی کی طرف دیکھا جہاں کبھی ہنسی، شور، زندگی اور غرور تھا۔ اب وہاں صرف خالی گھروں کے ٹوٹے دروازے تھے، گرے ہوئے پتھر تھے اور ہوا کا ایک سرد جھونکا جو اس قوم کے انجام کی گواہی دے رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے افسردہ دل سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو تیرے راستے کی دعوت دی، سمجھایا، ڈرایا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ تو نے اپنا فیصلہ پورا کر دیا اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک نئی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
آج تک مدائن صالح کے پہاڑ اس قوم کے انجام کی نشانی ہیں۔ وہ تراشے ہوئے گھر، وہ ستون، وہ سنگ تراشی سب آج بھی موجود ہیں، مگر ان میں کوئی زندگی نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی آبادی نہیں، صرف ایک سبق، صرف ایک پیغام جو اللہ کو بھول جاتا ہے، جو اس کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، جو غرور میں مبتلا ہو کر حق کا مذاق اڑاتا ہے، وہ خود مٹ جاتا ہے۔ یہی قوم سمود کا انجام تھا، یہی انسان کے لیے سب سے بڑی عبرت ہے۔